اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذین جاءوا من بعدهم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخشش فرما دے ہمارے لیے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو ہم سے آگے چلے گئے ایمان کے ساتھ، ولا تجعل فی قلوبنا، اور نہ بنا ہمارے دلوں میں، غلا للذین آمنوا، کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحشر کا پہلا رکوع آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ مال فے کی تقسیم کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال فے جو کفار کے ساتھ بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، اس میں کن لوگوں کا حق ہے. سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ فقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ فقیر مہاجرین جو اپنے گھروں کو اور مالوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے نکل آئے اور جو سچے مومن ہیں ان کا حق ہے. نمبر 2 فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ انصار جو اہل ایمان مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں اور دلوں میں تنگی نہیں رکھتے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اور بخل سے بہت دور ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. آج کے سبق میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے، والذین جاءوا من بعدہم، مہاجرین کا بھی ذکر ہوا، انصار کا بھی ذکر ہوا، اور تیسرا گروہ جو بعد میں ایمان لائے ان کا ذکر ہے. لیکن بعد میں ایمان لانے والے انہی کے نقش قدم پر چلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارہ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا کہ مہاجرین اور انصار وہ سابقون الاولون، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں،
اور والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرا گروہ جو ان کی اتباع کرنے والا ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو ان تین گروہوں کا وہاں بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ انفال کے آخر میں بھی ذکر ہے کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں اور پھر ہجرت کی اور پھر جناب ایمان میں مخلص ہو گئے، فرمایا کہ وہ بھی تم میں سے ہی ہیں، وہ بھی اسی مخلصین کی جماعت میں شامل ہیں۔ تو تیسرے وہ صحابہ کرام ہیں جو بعد کے اندر ایمان لائے، جیسے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور سورۃ الحدید میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا کہ جو پہلے ایمان لائے یقیناً ان کے درجے تو بہت بلند ہیں، وہ سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، ان کے درجے تو بڑے بلند اور بڑے عظیم ہیں، بعد والے ان کے درجوں کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو بعد میں بھی ایمان لائے اللہ نے جنت کا وعدہ ان سے بھی کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنی بخشش کا اعلان ان کے لیے بھی فرما دیا ہے۔ تو یہاں پہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے۔ تیسرے گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ پہلے جو دو گروہ ہیں ان سے محبت کرنے والا ہو، ان کے لیے استغفار کرنے والا ہو، ان کے لیے دعائیں مانگنے والا ہو، اور اپنے دلوں میں ان کے لیے کینہ اور بغض رکھنے والا نہ ہو۔ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخشش فرما ہمارے لیے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو ہم سے آگے چلے گئے ایمان کے ساتھ۔ یا اللہ، جو ہمارے بھائی ایمان میں پہل کر گئے یا دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ایمان کے ساتھ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ ہے ان کے ساتھ عقیدت اور یہ ہے ان کے ساتھ محبت۔ اور اسی آیت کے تحت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من کان یبغض احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کان فی قلبی لهم غل فلیس له حق فی فیء المسلمین۔ فرمایا کہ جو آدمی ان پہلے کے ساتھ محبت نہ کرے بلکہ دل کے اندر بغض رکھے تو وہ اس تیسری جماعت میں شامل نہیں جس کو حق مال فیء میں سے حق ملتا ہے۔ تیسری جماعت وہ ہے جو ان کے لیے استغفار کرنے والی ہو۔ فرمایا ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کینہ نہ رکھ، ان کے لیے بغض نہ رکھ۔ دو باتیں ہیں، ایک ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، دوسرا یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے دل ان کے لیے صاف فرما دے۔ اسی پر تفسیر ابن کثیر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں امروا ان یستغفروا فسبوہم، حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو۔ لیکن کیا ہو گیا کہ لوگ بجائے استغفار کرنے کے لیے ان پر تنقید کرتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا ان پر تنقیدیں نہ کرو، ان پر اعتراض نہ کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ اس سے پہلے کئی بار یہ بات گزر چکی ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہے۔ معصوم صرف کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے۔ اسی طرح اور کوئی کتنا ہی اللہ کا نیک بندہ سنا نہ ہو، وہ معصوم نہیں ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی غلطیوں پر استغفار کا حکم دیا گیا ہے، ان کی غلطیوں پہ اعتراض اور تنقید کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کی آسان مثال ہم میں سارے کے ابھی اقارب گئے، میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہوئی، آپ کی رخصت ہوئی، کل ہمارے بھائی عرفان صاحب چلے گئے، تو اب ہم جب بھی ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اچھائیوں کے ساتھ ہی کریں گے، کرنا بھی یوں چاہیے۔ جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی نیکیوں کو یاد کر کے اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی غلطیوں کو۔ اگر ہمیں پتہ بھی ہے تو ان غلطیوں کے لیے استغفار کرنی چاہیے، ان کی غلطیوں کو اچھالنا یہ درست نہیں ہے۔ جب ایک عام انسان اور مسلمان کی درست نہیں ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہاں درست ہوگا؟ ان کی غلطیوں کو بیان کرنا یہ کہاں جائز اور کہاں درست ہوگا؟ اس لیے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا گیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا،
مان لگے میں وہی کہتا ہوں جس کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے. اللہ نے تمہیں کیا حکم دیے؟ انہوں نے یہی آیت پڑھی، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یعنی مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما اور میرے دل میں ان کے حق میں کوئی کینہ اور بغض نہ چھوڑ، یا اللہ میرا دل ان کے حق میں صاف فرما دے. مجھے اللہ نے یہ حکم دیا، میں تو یہی کہوں گا ان کے لیے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز میں جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا. سبحان اللہ، بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا درجہ. پچھلی صفوں کے اندر ایک صحابی وہ اس آیت سن کر نا یہ آیت وجد میں آ گئے، جوش میں آ گئے، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. تو خوشی میں نا صبر نہ ہو سکا، نماز کے اندر ہی انہوں نے کہہ دیا ابراہیم کی ماں کو مبارک ہو، اس کا ایسا بیٹا پیدا ہوا جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. مبارکباد ہے، طوبیٰ لأم ابراہیم، ام ابراہیم کو مبارکباد ہو. کتنی عظمت اور کتنی شان والی وہ ماں ہے کہ جس کے بیٹے کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. نماز ہو گئی، آپ نے اس کو بلایا، کیا کہا تھا تم نے؟ کہ یا رسول اللہ بس برداشت میں ہوا نا، جب یہ بات سنی تو بس وہ بے ساختہ وجد میں آ گیا، تو یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا. آپ نے فرمایا خوش تو بڑا ہوا ہے، لیکن تجھے پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ کہ نہیں. فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، تب اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا جب ابراہیم نے اپنا دل بالکل صاف کر لیا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، نے اپنا دل صاف کر لیا تب اللہ نے اس کو خلیل بنایا. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ اور بغض نکال دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان والوں کے حق میں صاف فرما دے. یہ تو معمولی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث، اس سے پہلے کئی بار آپ سن چکے ہیں، کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، کی چاہت ہو کہ میں جنتی کو دیکھوں تو اس کو دیکھوں. صحابہ کرام کی نظریں لگ گئی طاق میں کہ بھائی یہ شخص کون ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. وہ آئے اور جناب پانی کی قطرے داری سے گرتے ہی تازہ وضو کیا اور جوتے اپنے تھامے ہوئے الٹے ہاتھ میں، اور سب نے دیکھ لیا کہ یہ جنتی ہے. دوسرے دن پھر آپ نے بشارت دی، تیسرے دن پھر آپ نے بشارت دی. ایک شخص کے لیے 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دیں، اس کے جنتی ہونے میں کچھ کو رہ جاتا ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے جستجو ہوئی یہ عمل کون سا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ رہوں، اس کو اعمال دیکھوں. اور میں گیا 3 دن اس کے گھر ٹھہرا، اور 3 دنوں میں وہی اعمال جو ہم کرتے تھے، نماز ہم بھی پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتا تھا، ذکر اذکار ہم بھی کرتے تھے وہ بھی کرتا تھا، رات کا اکثر حصہ ہم سوتے تھے، کچھ حصہ ہم تہجد کے لیے اٹھتے تھے وہ بھی اٹھتا تھا. اس سے زیادہ کچھ نہیں، جو ہم کرتے تھے وہی وہ بھی کرتا تھا. تو بھائی اور زیادہ حیرانگی ہوئی کہ اعمال تو اس کے وہی ہیں جو ہم نے دیکھ لیے. اور مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن اللہ کے نبی جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پھر مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے اس سے پوچھ لیا، کہا یار تیرے اعمال کون سے ہیں؟ اس نے کہا اعمال تو یہی ہیں جو تو نے دیکھ لی، اس کے علاوہ تو میں کوئی عمل نہیں کرتا. پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، میں تو اس لیے تیرے گھر رہا تھا. کہ لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین، میں اپنے دل میں مسلمانوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کینہ نہیں پاتا ہوں. دل کو صاف رکھا ہوا ہے، دل کو کیا رکھا ہوا ہے؟ صاف رکھا ہوا ہے. جب عام مسلمانوں کے لیے دل کو صاف رکھنے کا حکم ہے تو وہ اہل ایمان جن کو کلمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھنے والے تھے، ان کے لیے دل کو کتنا صاف رکھنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ ولا تجعل فی قلوبنا، اور دل جو ہے نا، دل یہ مرکز ہے، یہ ایمان کا بھی مرکز ہے، اخلاص بھی دل میں ہوتا ہے، ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، اور جناب بغض، حسد، کینہ، نفرتیں، کفر یہ بھی دل میں ہوتا ہے، نفاق یہ بھی دل مرکز ہے. اس کو جتنا صاف رکھیں گے، اس کو جتنا پاک رکھیں گے، اتنا اس کے اندر ایمان کا ڈیرا ہوگا. اور جہاں نفاق ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جہاں کفر ہوگا وہاں پہ
وہاں پہ ایمان نہیں ہوگا. اور جہاں پہ یہ گندی چیزیں ہوں گی، حسد، بغض، نفرتیں، یہ چیزیں ہوں گی، وہاں پہ اچھائیاں نہیں ہوں گی. اس لیے فرمایا دل کو صاف رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، انسانی بدن کے اندر ایک گوشت کا ایسا حصہ ہے جب وہ درست ہوتا ہے پورا جسم درست ہوتا ہے، وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ دل کو نفاق سے پاک فرما. ہمارے استاد جی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور ہم نے ان سے سن کے یہ یاد کی. کتابوں میں تو بعد ہم نے پڑھی، ہم چھوٹے ہوتے تھے، وہ تھوڑا تھوڑا ایسے آواز آ رہا ہوتا تھا نماز کے بعد، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی. اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی فرما برداری پر، اپنی اطاعت پر پھیر دے. اے اللہ میرے دل کو اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرما دے. اے قوتیں دینے والے، میرے دل کو ایمان پہ قوت عطا فرما دے. تو دل جس کا پختہ ہو گیا ایمان پر، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس کے دل کے اندر یہ چیزیں رہیں، اور فرمایا کہ جنت میں اس وقت تک بندہ نہیں جا سکتا جب تک دل اس کے صاف نہ کرتی. خود قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں 8ویں پارے میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلٍّ، فرمایا کہ ہم پہلے دلوں سے غل اور کینہ نکالیں گے، پھر جنت میں داخلہ کی اجازت دیں گے. اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہوئی ایمان کے ساتھ اللہ مغفرت فرمائے. تو فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تو اپنے بندوں پہ بڑا ہی شفیق ہے، تو اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے. بڑے بڑے گناہ گار جب تیرے سامنے دستے دعا پھیلاتے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون وہ یوں کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا بخشش فرما دے ہمارے لیے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو ہم سے سبقت کر گئے ایمان کے ساتھ. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور نہ بنا ہمارے دلوں میں کینہ، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.